السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک عجیب و غریب کہانی۔ اس نے نصیحت کی تھی کہ میں جیسے ہی مروں میرے جسم کے گرد برف کے بڑے بڑے بلاک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ جب وہ میت کو غسل کے دوران ہاتھ لگاتے تو جہاں بھی ہاتھ لگاتے وہاں کے جسم کی کھال ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو، اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے پھرتے نظر آتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل کے لیے موجود سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام تھا جو دنیا سے پردے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایسا کیا گناہ کیا تھا اس بندہ خدا نے کہ جس کا عبرتناک انجام دنیا میں ہی شروع ہو چکا تھا؟ بظاہر نیک دیکھنے والے شخص کی آخر کیا خطا تھی کہ اسے اپنے انجام کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا؟ آج کا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک معصوم سے چہرے کے پیچھے عجیب و غریب کہانی جس کے انجام نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، دنیا میں ہونے والی پہلی موت کا باعث بھی قتل تھا، دنیا کا پہلا جرم بھی قتل تھا، دنیا کی پہلی خطا بھی قتل تھا، اور دنیا کی پہلی دشمنی بھی قتل ہی تھی جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پتہ چلا کہ ان کا لختے جگر قتل ہو گیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اس قدر روئے کہ آسمان پر فرشتے بھی ان کے غم میں رونے لگے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا ہے، جب لاہور کے ایک علاقے میں ایک شخص رہائش پذیر ہوا۔ یہ ایک سادہ لو انسان تھا اور لاوارث انسان تھا۔ کہنے کو وہ مسجد کے مسافر کی حیثیت سے علاقے کی مسجد میں کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا۔ وہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا، وہ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتا رکھا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ماں باپ اور نہ بیوی بچے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی خاندان ہے ہی نہیں، بس یوں ہی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں رہتا ہوں۔ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا کہ جس سے اس کا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی، اور اب اس علاقے میں رہتے ہوئے اسے کافی سال گزر چکے تھے۔ اب اس نے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ موت کے ہوتے اہل علاقہ کا برا حال ہو گیا۔ اس کے چند قریبی ساتھیوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا، لیکن اچانک امام مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے، مجھے اس شخص نے اپنی تدفین کے حوالے سے وصیت کر رکھی تھی، لہٰذا چند امور ہیں جو کرنا ہوں گے۔ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق بڑے بڑے بلاک منگوا کر اس شخص کی میت کے چاروں طرف رکھ دیے گئے۔ حالانکہ نہ تو اس کی موت ہوئے زیادہ وقت ہوا تھا اور نہ ہی موسم بہت گرم تھا۔ نیز مولوی صاحب نے ہدایت کی کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کر دی جائے۔ امام صاحب کی اچانک ہی آمد نے سب کو تشویش میں ڈال دیا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ امام صاحب تدفین کے لیے اس قدر پریشان ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی امام صاحب کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لہٰذا جلد سے جلد غسل دینے کے لیے ایک شخص کو بلایا گیا۔ اب یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ وجہ سبھی کو سمجھ میں آ گئی کہ کیوں امام صاحب نے سبھی کچھ اتنا جلدی کروایا۔ جب غسل دینے والا مردے کے جسم کو غسل کے دوران ہاتھ لگاتا تو جہاں بھی ہاتھ لگاتا وہاں کے جسم کی کھال ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو، اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے دکھائی دینے لگ جاتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل کے لیے موجود سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے غسل کا عمل وہی روک دیا اور امام مسجد کو بلوایا گیا۔ امام مسجد بھی یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس نے مجھے اپنے بارے میں بالکل صحیح پیش گوئی کی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ امام صاحب کے منہ سے نکلے الفاظ کا مجمع سمجھنے میں اس وقت تو قاصر تھے، لیکن جب بعد میں حقیقت کا علم ہوا تو بے اختیار توبہ استغفار کرنے لگے۔
اس وقت تو امام صاحب نے ہدایت کی کہ میت کو بنا ہاتھ لگائے اس پر یوں ہی پانی بہا کر اس کو دفنا دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد امام صاحب نے اس معاملے کی اصل وجہ بیان کی کہ اس آدمی نے مرنے سے قبل مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ شاید وہ اپنے کردہ گناہ کے لیے سخت پشیماں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک قاتل ہوں، مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ بے شک یہ شیطان کا سرئی وار تھا اور میں اس کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اللہ کے بندے کا قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ اس نے مجھے نہیں بتائی، لیکن اتنا بھی شاید اس نے مجھے اسی لیے بتایا کہ اس کا آخری وقت بے حد قریب تھا۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ قتل کے بعد سے میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اس کو بے حد افسوس تھا کہ اگر میں اپنے جرم کے بعد یوں فرار نہ ہوتا تو شاید میرا آخرت میں ایسا انجام نہ ہوتا، کیونکہ شاید اس آدمی کو اپنے انجام کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی۔ اسی لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میں جیسے ہی مر جاؤں میرے جسم کے گرد بڑے بڑے بلاک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ میں اس کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور میں نے اسے نصیحت کی کہ اس کو توبہ کر لینی چاہیے، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ لیکن ایک بات 100% درست ہے کہ اس آدمی کو اپنے انجام کی خبر پہلے سے تھی اور اس نے اسی لیے مجھے وصیت کی تھی کہ جلد سے جلد مجھے دفنا دینا۔ جب غسل کے دوران اس کے جسم سے کیڑے نظر آنے شروع ہوئے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس نے مجھے موت واقعہ ہونے کے تھوڑا بعد اپنے گرد برف رکھنے کا کہا تھا اور کیوں اس کا جلد سے جلد تدفین پر اصرار تھا۔